عام طور پر ہم مغل بادشاہوں یا پھر مغلیہ دور کے بارے میں صرف اسکول یا کالج کے چند کتابوں میں ہی پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کتابوں میں مغلیہ دور کے حوالے سے بہت کم معلومات درج ہیں، اور جو ہے بھی وہ بھی تقریباً ایک جیسی ہے۔ مغل بادشاہوں اور ان کے دور کے حوالے سے بہت سے حقائق بھی ہیں جو عام کتابوں میں نہیں ملتے۔ ایسے ہی چند دلچسپ حقائق کا ذکر آج ہم اپنی ویڈیو میں کریں گے۔ جلال الدین اکبر اپنی مضبوط سلطنت کی وجہ سے جانا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے آباء و اجداد سے بھی آگے بڑھ گیا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ جلال الدین میں پڑھنے کی اہلیت بہت کم تھی اور وہ لفظوں کی ادائیگی صحیح طور پر نہیں کر پاتا تھا۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کو زیادہ تر لوگ وسطی ایشیا کے فاتح کے طور پر جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ مغل بادشاہ ایک بہترین مصنف بھی تھا، اور اس کی مشہور تصانیف تزکیہ بابری ہے۔ تاج محل دن کے مختلف حصوں میں مختلف رنگ اپنا لیتا ہے۔ یہ سب کچھ ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تاج محل کی تعمیر میں استعمال ہونے والا سفید ماربل ہے، جو چمکدار ہونے کے علاوہ عکاس بھی ہے۔ جلال الدین اکبر کو ایک عظیم بادشاہ قرار دیا جاتا ہے، اور آج بھی اس کا شمار تاریخ کے 25 بہترین سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر ضرور حیرت ہوگی کہ ہماری قومی زبان اردو مغلیہ دور میں بڑے پیمانے پر تیار کی گئی تھی۔ جب ہندوستان اور اس سے ملحقہ علاقوں میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ اردو بھی پھیلی، اور اس کے ساتھ دیگر زبانوں کے پھیلاؤ میں بھی اضافہ ہوا، جیسے کہ عربی اور فارسی۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ جہان نے ان تمام مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے جنہوں نے تاج محل تعمیر کیا تھا، تاکہ اس کی نقل نہ تیار کر سکیں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ اس کی گواہی خود آرکیٹیکٹ استاد احمد لاہوری دیتے ہیں، جنہوں نے تاج محل کے ڈیزائن کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ مغل بادشاہوں کی شہرت کی ایک وجہ ان کی بیویوں کی تعداد بھی تھی۔ یہ بادشاہ متعدد بیویاں رکھتے تھے، لیکن ان تمام مغل بادشاہوں کے مقابلے میں مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی سب سے کم بیویاں تھیں۔ بہادر شاہ ظفر کی صرف 4 بیویاں تھیں، جو کہ اس وقت سب سے کم تھیں۔ تاہم اولاد میں ان کے 22 بیٹے اور 32 بیٹیاں تھیں۔ ہم ہمیشہ یہ سنتے آئے ہیں کہ انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوا دیا گیا، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ انارکلی کی قبر اور اس کی لاش موجود ہے۔ مغلیہ معاشرے میں بھی فوج ریاست کے سیاسی معاملات میں شامل ہوتی تھی۔ دیگر سلطنتوں اور فوجیوں کے برعکس مغل بادشاہ اپنی گھوڑ سوار فوج میں بڑے بڑے ہاتھیوں اور اونٹوں کا استعمال بھی کرتے تھے۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری یہ ویڈیو؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔